بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یجوج مجوج کا ذکر اکثر سننے کو ملتا ہے، لیکن اکثر لوگ ان کی حقیقت سے بے خبر ہیں کہ آخر یجوج مجوج کیا ہیں اور یہ کیسے حملہ آور ہوں گی۔ یجوج مجوج ایک قوم ہے جس کا ذکر الہامی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ اس مخلوق کو حضرت ذوالقرنین نے دیوار تعمیر کر کے انسانی دنیا کے دوسری جانب قید کر دیا تھا، لیکن قیامت سے پہلے یجوج مجوج اس دیوار سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گی اور جہاں سے گزرے گی انسانی بستیوں کو تباہ و برباد کرتی چلی جائے گی۔ پھر وہ حملہ کرتے کرتے ایک جھیل پر پہنچے گی جس کا ذکر کتابوں میں موجود ہے کہ وہ اس جھیل کا سارا پانی پی جائے گی اور اس کے پیچھے آنے والے فوج یجوج مجوج گروہ کو اس میں ایک بھی پانی کا قطرہ نہیں ملے گا اور ایسا محسوس ہوگا جیسے یہاں کبھی کوئی جھیل نہیں تھی۔ اس جھیل کا نام ہے تبریا ہے اور یہ بحیرہ تبریا کے پاس موجود ہے۔ جھیل تبریا اسرائیل کے شہر تبریا میں واقع ہے۔ یہ اسرائیل میں سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل ہے جو 21 کلومیٹر لمبی، 13 کلومیٹر چوڑی اور 43 میٹر گہری ہے۔ یہ وہی جھیل ہے جسے آج اسرائیل اپنے معتبر سمجھ رہا ہے۔ وہی یجوج مجوج کی منزل ہوگی جس کا ذکر قرآن مجید نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا۔ یجوج مجوج دراصل کون ہے اور یہ کہاں رہتے ہیں؟ مولانا حافظ الرحمن نے اپنی کتاب قصص القرآن میں اس کا ذکر کیا ہے اور قرآن مجید کی سورۃ کہف میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے۔ مفسرین محققین نے لکھا کہ حضرت ذوالقرنین سفر کرتے وہاں جا پہنچے جہاں آرمینیا اور آذربائیجان کے نزدیک واقع ہے۔ وہاں دو پہاڑ کے درمیان سے ایک قوم نکلتی تھی جو کھیت تباہ کر دیتی، ترکوں کو بے دردی سے قتل کر ڈالتی اور انہیں غلام بنا کر لے جاتی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے درخواست کی کہ ہم آپ کو کچھ رقم جمع کرا دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ بنا دیں۔ یجوج مجوج تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یجوج اور مجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ مالی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟ اس پر حضرت ذوالقرنین نے جواب دیا، اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، لہٰذا تم لوگ میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے دونوں پہاڑوں کے درمیان کھڑے کیے اور لوگوں سے کہا کہ ان کو جلاؤ۔ جب وہ ریڈ ہو گئے تو اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا تاکہ لوہے کے ٹکڑے مضبوطی سے آپس میں جڑ جائیں اور چکناہٹ کے سبب کوئی اس پر چڑھ نہ سکے۔ چنانچہ یہ دیوار ایسی بن گئی کہ یجوج مجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ اس میں کوئی سوراخ بنا سکتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی لمبائی 50 میل، اونچائی 290 فٹ اور چوڑائی 10 فٹ ہے۔ محققین کے مطابق قرآن مجید کی گواہی سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے دو پہاڑوں کے درمیان سفر کیا۔ اس پہاڑی سلسلے میں ایک جگہ بہت ہی بلند ترین پہاڑ ہیں جن کے درمیان وہ واحد راستہ ہے جہاں سے آیا جایا جا سکتا ہے، مگر یہ راستہ مکمل برف سے ڈھکا ہوا ہے اور اس کے اندر لوہا اور دھات موجود ہے۔ تاریخ کے مطابق یجوج مجوج حضرت نوح کے ایک بیٹے یافت کی اولاد میں سے ہیں جو خانہ بدوش اور وحشی قبائل پر مشتمل تھی۔ ان کی تعداد بہت تیزی کے ساتھ بڑھی۔ یہ حضرت ذوالقرنین کے زمانے تک مختلف قبائل، قوموں اور آبادیوں میں پھیل چکے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ تب سے اب تک یجوج مجوج اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی دیوار کو گرا کر باقی دنیا سے جا ملے۔ یہ روز دیوار کو توڑتے ہیں، جب تھوڑا سا حصہ رہ جاتا ہے
اور سورج غروب ہونے لگتا ہے تو ان کا سردار واپسی کا حکم دیتا ہے کہ باقی کا کام کل کریں گے، مگر اگلے روز دیوار کہیں زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے۔ یجوج مجوج کے خروج کا وقت آ پہنچے گا تو وہ تمام دن دیوار میں سوراخ کریں گے، اور ہر روز کی طرح ان کا سردار شام کو واپسی کا حکم دے گا اور کہے گا کہ باقی کا کام کل کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کبھی انہوں نے یہ الفاظ استعمال نہ کیے ہوں گے۔ ان الفاظ کی برکت سے دوسرے روز دیوار کو ویسا ہی پائیں گے جیسا چھوڑ کر گئے تھے۔ انتہائی پرجوش ہو کر دیوار گرا دیں گے اور زمین پر پھیلتے چلے جائیں گے، جہاں سے گزریں گے تباہی پھیلائیں گے۔ مخلوق خدا کو اپنے شر و فساد کا نشانہ بنائیں گے۔ ان کا پہلا گروہ جب بھاگتا ہوا جھیل تبریا سے گزرے گا تو صحیح مسلم کے مطابق وہ سارا پانی پی جائیں گے۔ جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ بحر تبریا اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ اس کا ذکر تورات و انجیل میں بھی آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے بڑا حصہ اس جھیل کے ساحل پر گزارا۔ یہاں سے قتل و غارت کرتے ہوئے یجوج مجوج بیت المقدس تک پہنچیں گے اور اعلان کریں گے کہ زمین پر ہمارا قبضہ ہو چکا، اب ہم آسمانوں پر بھی قبضہ کریں گے اور آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے جو خون آلود واپس آئیں گے، کوئی ان کا مقابلہ نہ کر پائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر پناہ لیں گے اور عام لوگ محفوظ مقامات پر بند ہو کر اپنی جانیں بچائیں گے۔ مولانا حافظ الرحمن نے اپنی کتاب قصۃ القرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور تمام مسلمان مل کر اللہ سے دعا کریں گے یہ ان سے جان چھڑا دے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایسا کیڑا پیدا کرے گا جو ان کی موت کا باعث بنے گا۔ پوری زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی، پھر اللہ کے حکم سے بارش برسے گی جو زمین کو ان تمام لاشوں سے پاک کر دے گی۔ یجوج مجوج کے نکلنے کا وقت ظہور مہدی پھر خروج دجال کے بعد ہوگا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ نازل ہو کر دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ ان کے نکلنے کی ایک علامت بحیرہ تبریا کے پانی کا تیزی سے کم ہونا بیان کیا جاتا ہے، جس کا حدیث مبارک میں بھی ذکر ہے، اور یہی وہ وقت ہوگا جب قیامت قریب ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم